السلام علیکم. میں آپ کو ویلکم ٹو کینیڈا کی 25th ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام علیم رضا زیدی ہے اور بائی پروفیشن میں ایک امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں. ہمارے ناظرین اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر 9058236039 یا میرے پرسنل نمبر 2899907580 پر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں. ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اینڈ آئی ایم آلسو ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ڈیلائٹیڈ ٹو شیئر کہ دس از گوئنگ ٹو بی 25th ایپیسوڈ آف امیگریشن ویلکم ٹو کینیڈا پروگرام. اور میں یہاں پر ول ٹیک اپرچونیٹی ٹو پے تھینکس فرسٹ ٹو آل مائٹی اللہ اینڈ ہز چوزن پرسنالٹیز کہ جنہوں نے مجھے اپنی بلیسنگز دیں اور میں آج اس مائل سٹون پر پہنچ سکا. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کمیونٹی ٹی وی کا اور بالخصوص آصف خان جنہوں نے میرے لیے یہ اپرچونیٹی اوپن اپ کی, مجھے ہمیشہ بوسٹ کیا, مجھے ہمیشہ انکریج کیا اور ان کی انکریج سے فائنلی میں اس مائل سٹون تک پہنچ پایا ہوں. یہیں پر میں مسٹر علی نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہو ایکچولی نیم دس پروگرام. یہ ویلکم ٹو کینیڈا پروگرام بیسیکلی ہم جب کبھی برین سٹارم کر رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے تو انہوں نے یہ اس پروگرام کو یہ نام دیا تھا. اور وہیں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چونکہ آج کا جو پروگرام ہے آگے میں بیان بھی کروں گا, میری والدہ محترمہ کو بھی اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر کہ ان کی دعاؤں سے آج میں اس مائل سٹون پر پہنچ پایا. اور ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسپیشل تھینکس ٹو آل مائی گیسٹس اینڈ آل ویورس جن کی پارٹیسپیشن نے, جن کی آراء نے, جن کے کویسچنز نے, جن کی اوپینینز نے بالآخر مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں اس مائل سٹون کو اچیو کر سکوں. یہ ابھی تک کا یہ پروگرام چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کو تھوڑا سا آن ایئر ہم بیفور سٹارٹنگ دی پروگرام سیلیبریٹ بھی کریں گے, لیکن کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کمیونٹی ٹی وی اور آصف خان صاحب سے کہ آنے والے کسی بھی ہوسٹ کے اگر وہ کوئی مائل سٹون اچیو کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر لیں گے یا ہم 50th کے اوپر اس کی ڈبل سیلیبریشن کریں گے تاکہ جو اس 25th مائل سٹون کے اوپر کمی رہ گئی ہے اس کو ہم وہاں پر پورا کر لیں. بیفور گیٹنگ ان ٹو مین پارٹ آف دی پروگرام یہیں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام بیسیکلی ہم نے لرننگ بائی ڈوئنگ کے ماڈل پر شروع کیا. اس میں نہ کوئی ہماری ٹریننگ تھی, نہ کوئی ہم میڈیا پرسنز تھے, ایون کہ پبلک اسپیکنگ بین پارٹ آف مائی پروفیشنل کریئر, لیکن پھر بھی کیمرے کو آل دا ٹائم فیس کرنا کے لیے آپ کو تھوڑی سی کریج اور تھوڑی سی اسکلس چاہیے جو اوور دی ٹائم ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیشہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ پرفیکٹ اور جو روم فار امپرومنٹ ہے از آلویز دیئر اور ہم ہمیشہ اس کے متلاشی رہتے ہیں. یہیں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے کامنٹس اور اپنی اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کی تاکہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور اس کے اندر نہ صرف بیٹر بلکہ نیڈفل اور ان ٹائم کنٹینٹ کو لایا جا سکے. تو ایک بار پھر تمام سیگمنٹس کا شکریہ جنہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ٹو اچیو دس 25th ایپیسوڈ آف ویلکم ٹو کینیڈا پروگرام. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ونس اگین فاطمہ زیدی صاحبہ ہیں. فاطمہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور فاطمہ کو بھی ہم نے آج پھر اس پروگرام کے اندر دعوت دینے کا مین مقصد یہی تھا کہ ہماری آؤٹ آف پروگرام جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہمارے بہت زیادہ تھاٹس ملتی تھیں ٹورڈز اور پیرنٹس. تو پیرنٹس سے ریلیٹڈ چونکہ آج یہ پروگرام ہے تو میں یہیں پر فاطمہ سے کہوں گا کہ وہ اس پروگرام کا مین فوکس بھی شیئر کریں اور یہاں پر اگر وہ میں چاہوں گا کہ ضرور اپنے پیرنٹس کو ٹرائیبیوٹ بھی پیش کریں. Oh, for sure. Thank you so much. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much to the Community TV and thank you to Asif bhai and yourself. Congratulations on the 25th Thank you very much. episode. Thank you, Fatima. It wouldn't be fair if I don't mention my mentor and share a little bit about my journey with Lucky Immigration Services. It wouldn't have been there without my parents, my father Zamir Zaidi and my mother Parveen Zaidi. They have been, a support for me. They've been my mentor. They've been my strength.
and alhamdulillah, because of them, I am here today. And of course, I'll be forever grateful to them, and they're such loving and supportive parents. Exactly. And especially because we are talking about parent-grandparent sponsorship, it's all about, family reunification with immigration, Yep. the immigration system. So, I think that it is really important factor for Canadian immigration. And our elders are so valuable in our lives, Yep. as you know, and they're valuable to our children, and they're such a pillar of strength to our community, and it is a blessing for us to have them around and to sponsor them. ज़बरदस्त. और फातिमा, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि किसी स्टेज पर मैं आपके वालिद साहब से भी मिल चुका हूँ और वालदा मोहतरमा से भी. That's great. एक टिम हॉर्टन में हम ऐसे ही बैठे हुए तो बाई चांस वो एंटर हुए. अच्छा. तो फिर मेरा उनसे तारुफ हुआ. Oh wow, that's तो nice. Yes. they are really a lovely personality. Thank you so much. तो नाजरीन, जैसा कि अभी फातिमा ने शेयर किया, आज के इस प्रोग्राम का फोकस पेरेंटल एंड ग्रैंड पेरेंटल स्पॉन्सरशिप है, और ये इस टाइम बड़ा इन डिमांड क्वेश्चन चल रहा है कम्युनिटी के अंदर, बिकॉज रिसेंटली जिन्होंने 2020 के अंदर EOIs सबमिट करवाए थे IRCC को, उन लोगों को इनविटेशन आ चुकी हुई है, एंड दे आर इन प्रोसेस टू कंपाइलिंग एंड फाइलिंग देयर एप्लीकेशंस. तो हमने सोचा कि इस पर प्रोग्राम किया जाए. और इसके अलावा मैं फातिमा आपके साथ शेयर करता चलूं कि मुझे कम्युनिटी टीवी की तरफ से स्पेशल कहा गया, मेरे 2 और होस्ट कॉलीग्स हैं, उनकी तरफ से स्पेशल डिमांड आई कि आप जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो पेरेंटल और ग्रैंड पेरेंटल स्पॉन्सरशिप के ऊपर करें. और इसके अलावा पिछले वीक में जब से ये राउंड ऑफ ईमेल्स चल रहा है फॉर इन्विटेशंस, तो मेरे पास एटलीस्ट कोई 15 से 20 डिफरेंट क्वेरीज आई कि इसका क्या मतलब है और ये क्या है. तो ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत रखता है इस वक्त के लिहाज से. Of course, definitely. I think तो everyone is so confused. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा खोल कर बयान करें अपने नाज़रीन के साथ, ताकि वो इसकी जो अहम जुज़ियात हैं उसको आसानी से समझ सकें, और एक कंप्लीट, जो आपसे बात भी करेंगे कि कंप्लीट एप्लीकेशन क्या है. जी. तो क्योंकि IRCC का बहुत ज़्यादा इसरार होता है कि हम वो कंप्लीट एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे फर्दर, वरना वो आपके एप्लीकेशन को रिटर्न कर देंगे. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम बल्कि मैं नाजरीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो हमारी फ़ोन लाइन पर अपना कोई स्पेशल क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो वो ज़रूर हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं. और एज ए डिस्क्लेमर, फातिमा, हम हर प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि इमिग्रेशन एडवाइजिंग इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इंडस्ट्री. तो हम इसके अंदर यूजुअली जो IRCC के जनरल प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं. जो केस स्पेसिफिक हैं वो आप मेरे नंबर पर 2899907580 या फातिमा के नंबर 6475019269 पर आप रब्ता कायम करके मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते हैं. तो फातिमा, चलते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ. ऑलरेडी आपने अपना इंट्रो दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस स्टेज के ऊपर अगर आप अपनी थोड़ा सा कंपनी के बारे में एंड हाउ potential clients or our viewers can reach you. Of course, like I've mentioned, my father and mother were the ones that, raised the foundation of Lucky Immigration Service System some 30 years back. And you can contact me at info@luckyimmigrationservices.com or luckyimmigration@gmail.com or my personal telephone number at 647-501-9269. Thank you very much. Thank you. तो फातिमा, कैसा फील कर रही हैं? दिस इज़ योर सेकंड प्रोग्राम. I think I feel not as nervous as I did the first time. So alhamdulillah, I feel much better. Thank you so much. So मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है कि मैंने आपको नॉर्मल, yes, for sure, और कंफर्टेबल जोन में रखा. That's right. तो टुडे आई कैन आस्क यू सम टफ क्वेश्चन. That's right, yeah. यूजुअली हमारा प्रोग्राम, मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करता चलूँ कि आसान से मुश्किल, और बीच में हम 2-3 शरारती क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ स्मार्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं. और अगर आप इजाज़त देंगी तो हम पॉलिटिक्स के ऊपर टफ क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे. For sure, and if anybody has any questions, they can always exactly. अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंटल एंड ग्रैंड पेरेंटल स्पॉन्सरशिप के नंबर ऑफ़ सीट्स के हवाले से कि अगर आप देखिए जो पिछला इमिग्रेशन प्लान्स थे, टारगेट्स थे, उसके अंदर उन्होंने 20,000 पर ईयर एलोकेट किया था. लेकिन अब जो नया इमिग्रेशन लेवल प्लान या इमिग्रेशन टारगेट्स आए हैं उसके अंदर उन्होंने फैमिली क्लास में इसको 23,000
23,500 پر ایئر فار نیکسٹ 3 ایئرز ایلوکیٹ کیا. جی. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چونکہ پچھلے سال 20 سال کی ایلوکیشن تھی تو انہوں نے 10 سال کو چونکہ کووڈ کی وجہ سے پروسیس آپ کو پتہ ہے پروسیس انہوں نے ریوائز کیا. پہلے وہ ونڈو کھلتی تھی 8 سے 10 منٹ کے لیے, اس پر لوگوں کی بہت زیادہ شکایات تھیں. دین دے ریفائن دی پروسیس. اب وہ ای او آئی پروسیس آیا تو اس کے اندر چونکہ وہ لیٹ آیا تو انہوں نے اس کو جو ایلوکیشن کی نمبر آف اپلیکیشنز کی وہ 10,000 تھی. تو وہ جو ریمیننگ 10,000 ہے دے آلسو ہیو انکلوڈیڈ آلریڈی ان دی 2021 کوٹا. تو 2021 کے اندر جو ہے 30,000 اپلیکیشنز وہ انوائٹ کریں گے. لیکن وہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تو ایزمپشنز تھی کہ 10,000 پچھلی جو ہمارا ریمیننگ کوٹا تھا اور 20,000 فار دس ایئر. لیکن اس 2021 کے اندر وہ آلریڈی اس کو 23,500 کر چکے ہوئے ہیں. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اب وہ 23,500 کے اندر 10,000 کریں گے تو could be in 2021 ہمارے پاس جو اسپیس ہے وہ more than 33,000 applications کی آئے گی. That could be the case. آپ کیا کہتے ہیں؟ I think that is true because sometimes if you submit your application and if you're not eligible at the end, they have a cap of a little bit more so that it can fill the exact amount. Exactly. اور یہ جو ٹارگیٹس وہ دیتے ہیں اس کے اندر بھی ایک لو رینج ہوتی ہے ایک ہائی رینج ہوتی ہے. تو it all depends on the situation. Exactly. Yeah. چلیں تو یہیں پر ناظرین کے ساتھ جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ابھی تو وہ 10,000 اپلیکیشن آلریڈی پروسیس میں آگے ہم بات بھی کرتے ہیں لیکن 2021 میں ان کے پاس 30,000 سے 33,000 تک کا اسپیس ہوئے گی تو انہیں ابھی سے پریپیئر کر لینا چاہیے. ایک ٹیکس فائل ہونے والے ہیں تو اس ٹیکس کے اندر وہ جو ان کے ریکوائرڈ لائکو ہے اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کوالیفائی کر سکیں. جی ایون دو کہ کووڈ کی وجہ سے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ نے کیا ریلیکسیشنز دی ہیں 2020 کی لائکوں کے اوپر. جی اچھا فاطمہ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ who can qualify for this program. Yes. So آپ کیا کہیں گے؟ I think that usually it is you have to be a Canadian citizen or a permanent resident of Canada and you have to be living here and you have to have the age of 18 and also you have to be related by birth or adoption and you can also sponsor your parents or grandparents and their dependents depends on the criteria as well. So when you say like you need to be living in Canada because اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں آؤٹ آف کینیڈا ہے بٹ دے آر کینیڈین سٹیزن. تو وہ فیل کرتے ہیں یا مجھ سے پوچھتے ہیں پرٹیکولرلی فار فیملی کلاس اسپانسرشپ پیرنٹس کے لیے بھی اور اگر وہ میرڈ ہیں تو اپنی اسپاؤس کے لیے بھی. تو یہ لیو ان کینیڈا جو ہے اس کو آپ کیسے فردر ایکسپلین کریں گی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ لیونگ ان کینیڈا at the time of sponsorship application kitna important? Yeah, that is very important. Without you being in Canada, you cannot sponsor your parents or grandparents. So that is very important when they're submitting their application that they are here. That they need to be here in Canada. Yes, they have to be here in Canada. اور اب میں یہیں آپ کے حوالے سے بھی بات میں ایڈ کرتا چلوں اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اب سی بی ایس اے نے انز اور آؤٹ دونوں ریکارڈ کرنے شروع کر دیے. تو چونکہ آپ لیو ان کینیڈا ڈیورنگ اسپانسرشپ پیریڈ تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اسٹیمپ ان آئدر کیس لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی تو اب ریکارڈڈ ہے اور یہ ایک مانیٹرنگ انڈیکیٹر ہے یہ کرنے کے لیے کہ whether you qualify or not. That's true and you cannot lie about that either. Exactly and you cannot lie. Yes. That's اچھا for sure. آگے فاطمہ اب ہم چلتے ہیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے نمبر آف پیرنٹل اسپاٹس جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیے اور اس کے بعد انہوں نے سسٹم چینج کر دیا. جو پہلے سسٹم تھی ای او آئی سسٹم آیا. ای او آئی سسٹم کے اندر کیا کوئی اسٹیپس انوالو ہیں یا کس طرح کی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں پٹ ان کرنی پڑتی ہے؟ Yes, so to sponsor your parents or grandparents, you have to show an interest to sponsor and you have to fill a form out. اس میں آپ نے اپنا نام, اپنی ایڈریس, اپنی ڈیٹ آف برتھ, place of birth, your income for the last 3 years, the number of members you have in your family, and you have to include your proof of documents, either your permanent resident card, your Canadian
تاکہ آپ کی citizenship, ایٹ فرسٹ اسٹیج وہ could verify about Exactly. status in Canada. exactly, or your passports. You have to put all that information in, and as well as your sponsorship information as well. Oh, okay. Yes. That's great. Yeah. اچھا آپ نے جب جو ہے وہ EOI کو فل کر دیا جیسے آپ نے کہا putting all these information you earlier highlighted, Yes. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ Then you receive a confirmation number. Okay. So that confirmation helps کہ اگر آپ کو you get receive an invitation to apply a letter, you can go back. Some people don't receive that invitation letter, تو وہ confused ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے junk mail میں تو نہیں چلا گیا, mail میں تو نہیں چلا گیا. So they can, with that number they can look online to see whether they've been invited to apply. صحیح. میں اس کو اور زیادہ آسانی سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ once they submit their EOI they get the registration number right away, or also they can get in their email جو اس کے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کی ہے. جی اگر ای میل میں نہیں آئے تو I think میل میں ان کو آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ نمبر انہیں سیو کر کے رکھنے کی ضرورت ہے جو کسی ویریبل سے الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے نمبرز ہوتے ہیں. That's right. اور اب انہوں نے کوئی ایک ٹیبل بھی بنایا ہوا ہے, اس ٹیبل کے اوپر بھی جا کے آپ اپنا ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ آپ کا نام بھی اور آپ کی جو ڈیڈ لائن ڈیٹ ہے جی وہ بھی اسپیسیفائی کر. I think for this year March 16th ہے یا کچھ لوگوں کے لیے March 14 بھی میں نے دیکھا ہے اور کچھ کا March, کیونکہ وہ دیکھیں نا اگر آپ جو کرونالوجیکل ایونٹس دیکھیں تو اس میں انہوں نے اکتوبر 13 سے نومبر 3 تک EOI مانگے تھے. جی تو وہ اس اعتبار سے جس دن کسی کا سبمٹ ہوا اس کے انہوں نے اس کی ڈیڈ لائن 60 days رکھی ہوئی ہے. اور جو انہوں نے رسپانس کرنا شروع کیا ITS جو بھیجنے شروع کیے ہیں وہ Jan 5 سے 11 تک تھا. تو وہ اس لیے وہ چونکہ بیچ میں 5-7 دن کا وہ ہے تو اس لیے کسی کی ڈیٹ 14 ہے کسی کی 16. جی and so that's why they have to know کہ 2020 is done. Exactly. Yeah, the cap is done. Exactly. اور میں نے یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ انہوں نے more than 10,000 بھیجی ہیں with this assumption کہ might be کچھ لوگوں نے اپنا EOI سبمٹ کروایا ہو لیکن وہ کوالیفائی نہ کرتے ہوں. That's right. اور میرے پاس 3-4 queries بھی آئی ہیں کہ ان کی لائکوں کے اعتبار سے وہ کوالیفائی نہیں کرتے بیکاز دے ہیو ٹو کوالیفائی فار ایٹ لیسٹ 3 years. آگے ہم آپ سے اس پر اسپیشل سوال بھی کریں گے. For sure. اچھا تو یہ اسٹیپ ہو گیا کہ آپ نے EOI سبمٹ کروایا, پھر وہ اس کو ریویو کریں گے فار کمپلیٹنیس آف یور EOI, اس کو رینڈومائز کریں گے اینڈ دین ول سینڈ یو دی ITAs. جی سو یہ ایک بریف پروسیجر سامنے کھل کر آیا. That's right. اچھا اس کے علاوہ اچھا آپ اور میں چونکہ آتھورائز ریپرزینٹیٹیوز ہیں RCICs ہیں تو چلیں ایک کوئی scenario based کوئی جنرل ایپلیکینٹ ہے جی ناٹ RCIC, وہ تو ایک ہی کرے گا تو مجھے اور آپ کو تو مائٹ بھی 20 بھی کرنے پڑ گئے تو ہماری تو ای میل ایک ہی ہے. اس کے بارے میں ہے آپ کو؟ Yes, so I believe we can do as many. We can do it. وہ یہ ڈپلیکیشن نہیں ہے. Yes. اگر آپ اپنی ای میل سے 2-3 پروفائل سبمٹ کرنے کی کوشش کریں اور وہ یہ الاؤڈ ہے, ہمیں الاؤڈ ہے, ان لوگوں کو الاؤڈ ہے اگر انہیں شیور نہیں ہے کہ ان کا سبمٹ ہو گیا ہے سکسیزفلی یا نہیں. تو یہ ناظرین کو ضرور ذہن میں خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب بہت سارے ناظرین اس سٹیج سے تو آگے گزر چکے ہیں لیکن آگے چونکہ 30,000 کی ایلوکیشن ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر 30,000 ایلوکیشن ہوگی تو پوٹینشیلی کتنے اپلیکینٹ سبمٹ کرتے ہیں EOIs؟ I believe there's more than 10,000 that submitted, right? Last time انہوں نے اتنے کیے تھے کہ ان کا 10 minutes میں کو کر نہیں سکے. So there were so many complaints about that. So they're trying to be as fair as possible as well. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جو potential applicants ہیں وہ اپنا EOIs ایٹ لیسٹ 3 to 4 times تو ضرور ڈالتے ہی ہوں. جی for sure, just to make sure کہ ان کا سبمٹ ہوا ہے کہ نہیں. Exactly. لیکن اب چونکہ سسٹم بہت ایزی آ گیا ہے EOIs کا, اس طرح کی فرسٹریشن یا آپ ایمبیگوٹی کے اندر نہیں رہتے کہ ہماری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی. That's right. And then another, a lot of people, they don't have وہ co-signers کو بھی use کرتے ہیں so because they don't meet their LICO, right? So for that reason they make sure. ہم اس کے اوپر آپ سے سوال بھی اسپیشل پوچھیں گے آگے. میں نے چونکہ ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا سیکوینس میں رکھا ہوا ہے. Yes, of course. So we are at this stage at the level of where just submitting our
EOIs, Yes. اور اب انہیں ITAs آ گئے. جی. اب ITAs آ گئے تو آپ ITAs کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ ITAs میں وہ دن کتنے دیتے ہیں آپ کو؟ You usually get 60 days, but I think because of COVID انہوں نے 90-day extension further کیا ہوا. extension بھی کیا, but I think you need to tell them. Yes, you need to write a letter and explain that آپ to them. کو جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بھی رائے لیتے ہیں کہ ودن 60 days ان کو اپلیکیشن پریپیئر کر کے سبمٹ کرا دینی چاہیے. جی. اور اگر ان کے پاس کوئی گیپ ہے تو اس کو لیٹر آف ایکسپلینیشن ساتھ لگا دیں. جی ہاں. تو وہ ڈیفینیٹلی ول گیٹ They will get that. the room for next 90 days. Exactly. Yeah, they should be doing that. You're right. تاکہ وہ ڈیڈ لائن میٹ کر لیں جی. اور کوئی کمی بیشی ہے تو وہ آنے والے دنوں کے اندر پوری کر لیں. Exactly. You got the point. اچھا آپ بتائیے کہ میں نے اگر EOI سبمٹ کروایا ہے, میں نے ویسے ہم نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور کھول کر بیان کریں کہ میں نے EOI سبمٹ کروایا, then how I would know کہ I have been invited. So you basically will provide an email, right, or your address. Okay, so that way وہ email آپ کو بھیجتے ہیں. And sometimes that email doesn't go into the inbox. It sometimes goes in the junk mail. Yes, اگر آپ junk mail میں نہیں نظر آ رہا آپ کو, وہ آپ کو میل بھی کر سکتے ہیں. آپ کو میل میں بھی نظر آ رہا ہے تو then you can go online and with that confirmation number you can look at that. یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ there are like couple of different options to verify whether they really got the invitation or not. جی ہاں. اور اس میں کی وہ رجسٹریشن نمبر ہے جو انہوں نے at the time of submission of EOI انہیں ملا تھا. Exactly, the confirmation is the key for you to find your چلیں application. IQ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس رجسٹریشن نمبر کا جو پہلا ڈیجٹ ہے وہ کیا ہے؟ It could be from I think letters or numbers. Yeah, letters, yeah. Yeah. So most likely میں نے ابھی تک letters دیکھے. EE or anything like that. Exactly. Yeah. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ 90 days کی آپ نے پہلے بات کر لی ہے. جی. I believe what would we need to take for the applications, کون سے forms and documents. اچھا میں اس سے بھی پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کو سائنر کی بھی ایک ڈیفینیشن. جی جی. Who can be co-signer in my application? So it could be your spouse or common law partner. Okay. So that could be your co-signer. So if you don't meet the income, you can add the income of your co-signer, which could be your spouse or your because وہ whole آپ سے whole family income پوچھتے ہیں تو وہاں پر وہ چھپ جاتا ہے کہ and I believe for a family of 2 it's about 40,000 and then آپ approximately 10,000 add کرتے جائیں for each member. Exactly, یہ most probable amounts ہیں but اگر وہ گوگل کریں کہ LICO for 2020 تو وہ right away CIC کی ویب سائٹ کا پیج سامنے آ جاتا ہے. That's right. تو آگے ہم بات بھی کریں گے اس پر کہ ایکچوئل کتنی چاہیے because we should not just concentrate on the LICO amount. We need to add something. وہ ہم آگے بات کرتے ہیں. اچھا آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر پاتا, 60 days کے اندر اپلیکیشن نہیں بھیجتا, تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کیا؟ I believe they can write a web form and they can explain why they're not able to meet. Provided کہ اگر کووڈ کی وجہ سے ان کو کوئی فارم نہیں ملا. That's right. نہیں تو انہوں نے اسٹرکٹلی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کو 60 days کے اندر اپلیکیشن ریسیو ہونی چاہیے. اگر وہ بیونڈ 60 days, بیکاز اس طرح تو پھر سارے لوگ of course اگر کوئی ڈسرپشن ہے seriously and they couldn't get a document or something. Exactly. Otherwise وہ آپ کی ریٹرن بھی کر سکتے ہیں. Yes. اور پھر اگر وہ ریٹرن ہو گئی تو آپ کا نام اس پول میں آتے ہی آپ 2020 کے اس سے نکل جاتے ہیں. اگر دوبارہ وہ سیکنڈ راؤنڈ کسی وجہ سے کرتے ہیں جو پچھلے, اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سالوں میں انہوں نے کیا بھی ہے, تو پھر آپ کا نام تو چونکہ اس میں سے نکل چکا ہے اور آپ نے اپلیکیشن جمع نہیں کروائی ہے تو اب آپ کو ری اپلائی کرنا پڑے گا ان نیکسٹ ایئر. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. اور یہیں پر رول نکل کر آتا ہے امیگریشن کنسلٹنٹ کا. تو رائٹ اوے آپ کو ذرا سی بھی کنفیوژن اگر فیل ہوتی ہے اپنے ITA کے بارے میں جو آپ کو انویٹیشن ٹو اپلیکیشن آ چکا ہوا ہے, تو آپ کو امیگریشن کنسلٹنٹ سے, ہم سے یا کسی سے بھی, اٹس اپ ٹو یو, لائر سے, جو بھی اس فیلڈ کے اندر پروفیشنلز ہیں, آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. That's correct. اچھا آپ سے میرا اگلا کویسچن ہے کہ کو سائنر کی ہماری بات ہو گئی, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پوٹینشیل اسپانسر وہ کس طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا اگر کوئی, جیسے ہم آگے بات کریں گے, بلکہ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں
کہ لائکو ہے یا جو فائنینشیل ایبلٹی آف اے اسپانسر ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ I believe you have notice of assessment آپ کی ہوتی ہے every year in your taxation, so line 150 I think کہ اس کے اوپر جو آپ کی گراس انکم ہے gross income ہے وہ ریکوائرڈ ہے اور وہ آپ کو پچھلے 3 سال کی چاہیے. That's right. I think for this year it was 2018, 2019 and 2020. جی. اچھا وہیں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ صرف لائکو کے اوپر فوکس نہیں کرنا بلکہ اس کے اندر پلس 30% بھی ہے جی. لیکن 2020 کے اندر 30% کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہے ڈیو ٹو کووڈ سچویشن. اور انہوں نے یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کی جو 2020 ہے اس کے اندر آپ کی جو ادروائز آپ کی ای آئیز یا اس طرح کی جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بٹ ناؤ دے ہیو انکلوڈیڈ کیونکہ اب وہ ساری سچویشن بیونڈ کنٹرول ہے تو اس کو انہوں نے اس میں انبلٹ رکھا. ایگزیکٹلی. اچھا اگر کوئی آدمی ڈیفالٹ ہو تو جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈیفالٹ ان اسپانسرشپ اگر وہ پہلی کسی اپلیکیشن میں but I don't think they can sponsor then, right? اگر وہ ڈیفالٹ میں ہو so he has to pay that off first. Exactly. اور اگر انہوں نے خود کو کوالیفائی کرنا ہے مائٹ بی وہ انکم وائز تو کوالیفائی کرتے ہوں لیکن وہ اپنی انڈر ٹیکنگ چونکہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے پچھلی اسپانسرشپ کی وہ کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے. That's right. That's تو اس کے لیے اب اس سے وہ نکل بھی سکتے ہیں. وہ میں نے ایڈریس بھی نوٹ کر کے رکھا کہ اگر وہ منسٹری آف کمیونٹی اینڈ سوشل سروسز کی اوور پیمنٹ ریکوری یونٹ سے رابطہ قائم کریں اور اپنی ڈیفالٹ اماؤنٹ کو پے کر دیں تو وہ کوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. There you go. That's great. زبردست. That's a lot of information for the viewers to have as well, right? Exactly. اب ہم کوشش اس پروگرام کا دیکھیں خاصہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے ٹائم کے اندر بلکہ یہ آپ دیکھیں آپ کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے اور میرے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ایٹ لیسٹ جو 80-90% ظاہر ہے کچھ انفارمیشن کیس اسپیسیفک ہوتی ہیں لیکن جنرل انفارمیشن ہم ٹرائی کرتے ہیں 90-100% اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر ضرور شیئر کریں. اچھا اب آئی ٹی اے کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو بین پرووائڈیڈ 60 days ٹو سبمٹ یور ایپلیکیشن. ان 60 days میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کیا جا سکتا ہے ایز اے پروفیشنل؟ آئی تھنک دے مینشن کہ آپ پہلے سے ایپلیکیشن نہیں رکھا کریں کیونکہ یوزلی وٹ ہیپنز از اگر وہ ایپلیکیشن دیو چینجڈ اٹ دین یو نو دے ول ہیو ٹو ری ڈو دی ایپلیکیشن ونس اگین. تو ایڈوائزیبل تو یہی ہے کہ آج آپ کو انویٹیشن آیا تو آج ہی آپ سے اپنی ایپلیکیشن کو شروع کریں. اینڈ اٹس پاسبل. یس. اینڈ اٹس پاسبل. یس. اگر کوئی خود بھی کرنا چاہ رہا ہو تو 60 days از اے ہیوج ٹائم. یس. تو آگے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کون کون سے فارمز انہیں ضرورت پڑے گی. اچھا بلکہ یہیں پر ہی ہم کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ویسے تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی ایپلیکیشن ہے. میرے خیال سے جو ایپلیکیشن پیکج ہے وہی اراؤنڈ 60 pages کا تو ضرور بنتا ہے. جی. اینڈ دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن دیٹ یو نیڈ ٹو انکلوڈ. اسپانسرشپ اگریمنٹ ہے, انڈر ٹیکنگ ہے, فارمز آف دا اسپانسر ہے, اینڈ دین یور یو نو یور ایپلیکنٹ وچ از یور پرنسپل ایپلیکنٹ اینڈ دیئر ڈیپینڈنٹس اف دے ہیو. So there's 2 packages I believe that they have to send together. ایک تو sponsor کا ہے, ایک sponsor کا, ایک principal applicant. Yes, principal applicant کا. تو sponsor نے basically اپنی ability to sponsor اور اپنے status کو کینیڈا کے اندر ڈکلیئر کرنا ہے اور انڈرٹیکنگ اس کی کہ وہ رسپانسبل ہوئے گا فار سرٹن ٹائم. اور اسی طرح پرنسپل ایپلیکینٹ کی فل ایپلیکیشن جیسے کسی اسٹڈی پرمٹ یا وزٹر پرمٹس کی ہوتی ہے کہ اس کو جنرک فارم اور ایڈیشنل فیملی انفارمیشن فارم اور اسکیجول 1. جی جی. There's a whole list of documents that you can. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو at least need to compile at least 60 pages. Yes, it is very possible and you can do that online. ویسے آپ کو سب سے آپ کی پریکٹس میں آپ کو کون سا فارم سب سے زیادہ ٹرکی لگتا ہے اس میں؟ For everything is pretty self-explanatory. کیونکہ ہم نے I guess immigration we've studied it and everything. It's not as difficult for me. میں آپ سے کہوں گا آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہمارے لیے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ تو روز اس طرح کے 1-2 کیس کر رہے ہو. Of course. لیکن جو آدمی پہلی دفعہ اس کو شروع کرتا ہے اس کے تو وہ تھوڑا کنفیوزڈ ہو جاتا ہے پرنسپل ایپلیکینٹ and بلکہ وہ سر میں درد بھی اس کے شروع ہو جاتا ہے because it's like whole bunch of different application forms. That's why they usually want us to do it because we are the professionals and we can provide that information. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ انکم میں کیا کیا شامل ہے جو ہم نے باتیں کی پہلے 2020 کے اندر کہ کچھ لوگ بینیفٹس کے اوپر بھی رہے ہیں تو وہ اس دفعہ تو انکلوڈ ہے لیکن ناٹ ان پریویس. جی فور شیور. اور جو بات ہوئی تھی جو آپ سے کہ آپ یہیں پر اگر بتا سکتی ہیں کہ جو لائکو آپ اگر
گوگل کرتے ہیں یا CIC کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کتنی فائنینشیل ایبلٹی یو نیڈ ٹو ہیو ٹو اسپانسر یور پیرنٹس, وہ صرف وہ فگر نہیں ہے, اس فگر کے اندر پلس 30% ایگزیکٹلی. آئی تھنک 2019 میں 32,000 تھا for 2 people, and then it became 40,000 now. Yep. So and then I believe every member that you add, you have to add at least $9,500, and then you're able to meet, if you're able to meet that. But suggestion would be, if you're not, then add a co-signer for that. صحیح. اور ان کی کو سائنر ہونا ضروری ہے, اس کی انکم بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہول سم آف کمبائنڈ انکم ہے وہ مسٹ بی equal or more than the LICO required amount. That's right. فاطمہ, میں تو چونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا this is my 25th episode, اور آپ مجھے لگ رہا ہے کہ 24 اور 25 قسطوں کی جو تھکاوٹ ہے وہ مجھے اس لمحے فیل ہو رہی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ اور ایموشنل بھی تھا, تو میں اسٹیج پر چھوٹی سی ایک بریک لینا چاہوں گا. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. Rank your angles, I'm a highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me. I'ma cross over and rank your angles, I'm a highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayyed from Uruj Financial. Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We're here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pan M Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pan M Blinds. Call now at 416-558-3578. Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. ویلکم بیک ناظرین. تو فاطمہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیرنٹل اسپانسرشپ کے اوپر ہم پہنچے تھے کہ انکم میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے اور
کتنے سالوں کی آپ کو انکم چاہیے, اور اس انکم کے اندر آپ جب گوگل کرتے ہیں تو دیٹ جسٹ گیو یو اے لائکو اماؤنٹ, دے نیور ٹیل یو کہ آپ کو 30% بھی اس میں انکلوڈ کرنا ہے. لیکن وہ 2000 جیسے فاطمہ پہلے بتا رہی تھی کہ 2018 اور 19 کے اندر آپ کو لائکو پلس 30% ریکوائرڈ ہے, بٹ ناٹ ان 2020 ڈیو ٹو کووڈ. گورنمنٹ نے آپ کو وہ ریلیکسیشن دی ہے. اور دوسری ریلیکسیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ جتنے بھی آپ بینیفٹس لے رہے تھے انکلوڈنگ CRB اور ریگولر EI یا کوئی اسپیشل EI, وہ ساری آپ کی انکم کنسیڈر ہو رہی ہے, ادروائز پچھلے سالوں کے اندر وہ شامل نہیں ہے, وہ اس میں سے مائنس ہو رہی ہے. جی that's right. اچھا, وہیں پر بات ہو رہی تھی کہ آپ جن کو اسپانسر کر رہے ہیں یوزلی پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس ہیں. جی. اب وہ پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس کے ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. جی تو ہاں. تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. اب ڈیپینڈنٹس تو آپ دیکھیے میری مدر کے ڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ 40 سال کے بھی ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ڈیپینڈنٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے اس حوالے سے. So dependence basically means if your parents or grandparents have dependents that are aged under 22, they can be added into the system if they're not financially able to take care of themselves and they're still dependent on their parents or grandparents. There is an exception if they're over 22, like if they have disability or they're not financially capable, they can still add them as well. اور میں نے یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ آپ more than 22 کنسیڈر کر سکتے ہیں in this case, لیکن انہیں before 22 بھی ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اپنے, اس طرح کی کوئی میں نے پڑھی. جی ہاں. تو ون شوڈ بی ویری کیئرفل ٹو ڈیسائڈ کہ ویدر یہ اوور اور جو آپ نے کنڈیشن بتائی ہے اگر وہ آلریڈی مینٹل یا اس سے ڈسیبلٹی اگر کوئی ہے جی وہ گزر رہے ہیں تو آپ نے بڑا کیئرفلی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. بیکاز میں نے اس لیے یہ پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ میڈیکلی ان ایڈمیسیبل ایک ہو جائے آپ کی فیملی میں تو وہ ساری فیملی کو میڈیکلی ان ایڈمیسیبل کر دیتے ہیں. جی. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فیملی کے اندر جو بھی آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں وہ ویدر اکمپنیڈ اور ناٹ اکمپنیڈ آپ ان کو ضرور ایڈ کریں. اور اس کی کئی ریزن ہیں. ایک تو یہ میڈیکل ایڈمیسیبلٹی کا ایشو ہے, ایک کرمنل بیک گراؤنڈ کا بھی ایشو, تاکہ جب ان کی اپلیکیشن بیک گراؤنڈ چیک سے گزر رہی ہو تو تمام کے تمام لوگ بونا فائڈ سامنے آئیں. جی ہاں, that's true, that's very important as well. And I believe کہ medical inadmissibility کا یہ ہے کہ if I think there's a $20,000 cap, like if they are requiring too much with the healthcare system, then you know they are اور وہ basically 100,000 for 5 year ہے. آپ اس کو پھر ڈیوائڈ کر کے جو آپ نے فگر بتائی ہے کہ ایٹ لیسٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 20,000 پر ایئر. جی ہاں, زبردست. اچھا, آپ یہ بتائیے اگر ان پیرنٹس میں یا اسپانسر میں ڈائیورس کا ایشو ہو جی تو وہ کس طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ They can still apply, I believe, for as 2 applications. So they have to be separate applications for parent or grandparent. پہلے تھوڑا سا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پہلے ان ٹرمز آف اسپانسر بتائیے جی, اور پھر آپ ان ٹرمز آف پرنسپل اپلیکینٹس بتائیے. جی, in terms of sponsor, you can still sponsor if you meet the income, right? وہ جو ہم نے بات کی ہے کہ آپ کو ضرورت کو سائنر کی ہے جی تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ بیسیکلی سنگلی ہی اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ سنگلی بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. اینڈ اف یور پیرنٹس آر ڈیورسڈ اور دیئر گرینڈ پیرنٹس آر ڈیورسڈ اینڈ they have they're a couple, you can apply separately for them as well. Okay. As long as you meet the eligibility of income as well. Exactly. اور ان کے اگر ڈیپینڈنٹس 22 سال سے نیچے ہیں ان کیس, اور جو آپ نے اور دے آر آلسو ان میرڈ, تو پھر آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. بلکہ کچھ عرصہ پہلے یہ جو لوگ یہیں میں یہ بات بھی شیئر کرتا چلوں اپنے ناظرین کے ساتھ, اور آپ کی رائے بھی اس پر لے لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے بردر اور سسٹرز کو اسپانسر کر سکتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایکچولی پیرنٹل اسپانسرشپ تھی. جو ان کے ڈیپینڈنٹ تھے 22 سال سے نیچے وہ آ سکتے تھے, جو مور دین 22 ایئرس تھے وہ نہیں آ سکتے. جی, it is a little bit confusing. A lot of people do get confused on that, but again it's چونکہ میرے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ ہمیشہ مجھ سے گلا کرتے ہیں آپ نے ہمیں اسپانسر نہیں کیا, اور میں انہیں ہمیشہ جب یہ لا بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو پھر ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. انشاءاللہ in the later times you اور never میں know. بھی ہاں, کیونکہ اب نئی طرح کے پروگرامز کنسیو ہو رہے ہیں تو مائٹ بھی کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی نکل آئے. ایگزیکٹلی. چلیں فاطمہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو کمپلیکسٹیز آف دس کیس ہیں ان کو ایکسپلین کیا ہے. اچھا, یہیں پر میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, اور ہم مل کر بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن کمپلیٹ کر لی. جی ہاں. اس کے اندر آپ نے بنچ آف ڈفرینٹ اپلیکیشن فارمز جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے.
اس کے علاوہ انہیں میڈیکل کروانا پڑے گا وہاں پولیس سے, سرٹیفکیٹ, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کروانا پڑے گا, اور کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ بایو میٹرکس ہے. میں اس طرف آ ہی رہا تھا کہ آپ فیس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. یس, آئی بلیو دیر از $75 اسپانسرشپ فی. ہاں, بیسیکلی 3 طرح کی فیس ہیں. 3 different ایک fees. پروسیسنگ, یس, رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنس فیس, اور بایو میٹرک. یس. تو یہ تینوں ایکیومولیٹ کر کے پر ایپلیکینٹ آپ کو کروانی پڑے گی. اگر آپ فادر کو کر رہے ہیں تو یہ ایک ہوئے گی, اور اگر آپ فادر اور مدر کو کر رہے ہیں تو پھر 2 ڈفرینٹ ہوئیں گی. لیکن مائٹ بھی اس کے اندر آپ کو جو فیملی بایومیٹری فی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اگر آپ اکٹھا کریں. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جمع کروا دیا, جی, پھر کیا ہوگا؟ So basically you have to wait for their their COPR, acknowledgement, and then آپ اپنا پاسپورٹ بھیجتے ہیں, and then if you're eligible آپ کا permanent residence accept ہو گیا ہے. تو آپ نے جتنی جلدی سے یہ بتا دیا کہ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے اور ابھی ان کو PR مل گئی, that's it. لیکن اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ میں نے جو دیکھا وہ تو 18 to 30 months ہیں. جی ہاں, اس کا مطلب ہے 1.5 سال سے ایٹ لیسٹ 2.5 سال کا ٹائم. جی, تو یہی بیسیکلی یہ ٹائم بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جتنی کوئکلی آپ جتنی ایفیشینٹلی آپ اپنی اپلیکیشن فل کر کے بھیج دیں, یا جتنی جلدی آپ کوالیفائی کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں ہے, تو جلدی سے کوالیفائی کر کے ان کو بلا لیں, کیونکہ یہ ٹائم بھی تو پھر گزرنا ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی, اٹ از اے لانگ ٹائم, اینڈ but again patience is a virtue and you have to wait. ایگزیکٹلی. اچھا, یہیں پر چلیں, ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اب کوئی آدمی کوالیفائی نہیں کر رہا, جی, یا اس نے اپلیکیشن ڈال دی ہے اینڈ اپلیکیشن از ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم, جی, سو what different other options a person I think can they have? can apply as for super visa as Exactly, well. So میں یہ چاہ رہا another. تھا. ہم نے اس کو بائی پرپز میں نے نہیں ٹچ کیا کہ اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام ایگزیکٹلی الگ سے پروگرام کریں گے, لیکن وہ سپر ویزا بھی ہے اور آپ کے پاس عام سمپل وزٹر ویزا بھی, جی ہاں, اور آپ کی کانکرنٹ پروسیسنگ ہو سکتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ڈیول انٹینٹ آپ ڈال سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ چونکہ ہماری ٹرم ہے ہم تو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں, ڈیول انٹینٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ So dual intent could mean that you're doing one application, let's say a sponsorship, but you can also do a visitor's visa or work visa application at the same time. Like you can show your temporary and permanent residence exactly at the same time. Yeah. تو آپ نے اگر یہ اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے لیکن آپ اسٹل فیل کرتے ہیں کہ نہیں آپ کے پیرنٹس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, تو آپ ان کے لیے سپر ویزا یا وزٹر ویزا کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. جی, that is a great help as well, especially کیونکہ there is a cap for sponsorship. اور یہ ایگزیکٹلی مثال طور پر اگر آپ کے جو انٹرسٹڈ پرسنز ہیں وہ 100,000 ہیں تو سیٹیں تو صرف either 10,000 2020 اور might be 30,000 ہوئیں گی 2021 میں, تو آپ کے پاس انہوں نے ادر آپشنز بھی رکھی ہیں. جی, so you can do that as well. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں پیرنٹس اور آپ کی جو فیملی کلاس ہے اس کے اندر جو بھی رشتے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, I think it's really hard to live without them. Of course, I think parents and grandparents are the pillars. They اور پھر فیملی آپ کی وائف اور بچے بھی they have created that value system for you, right? So having your family around and your parents around is a blessing for your children and your grandchildren. Yeah, fully agree. For sure. صحیح. تو آپ کا اگر آپ کی اپلیکیشن وہ واپس کر دیں, کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس اس طرح کا گزرا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرائی؟ میرا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں گزرا, بٹ آئی نو دیٹ از پاسبل, رائٹ. یوزلی کن سینیریوز کے اندر ہوتا ہے؟ اٹ کوڈ بی inadmissibility, it could be for medical terms, it could be that they're they have criminal convictions and they did not they're not pardoned, and it could be a lot of other reasons. اچھا فاطمہ, آپ مجھے بتائیے کہ اگر انفارچونیٹلی کسی کے ساتھ یہ کیس ہو, تو جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی ہماری پریکٹس نہیں, یوزلی ان جنرل اپلیکینٹس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ سب کو نو کر دیتے ہیں. جی, دین ہاؤ لائک دی IRCC سسٹم نوز کہ اس بندے کے ساتھ کوئی کنوکشن ایسوسیٹڈ ہو؟ Because they look at your background check, right, and all of that has that information, so they do a thorough checkup before they invite you. اور میں ہمیشہ یہ بات زیادہ ہم نے ایک اور سوشل میڈیا پروگرام ہم نے کیا تھا لنکڈ ان کا رول ان امیگریشن, تو اس کے اندر ڈیورنگ ریسرچ میں نے فائنڈ کیا کہ کبھی کبھی ہم اپنے فیس بک کے اوپر ٹرائی ٹو بی ہیرو,
اور ہم وہاں بہت ساری چیزیں لکھ چھوڑتے ہیں. That's right. تو آج کل یہ اٹس اے اسمال ورلڈ. ابھی آپ میرے بیٹے سے کہہ رہی تھیں, تو آپ آسانی سے آپ یوں جسٹ کسی کا نام, میرا آپ کا نام گوگل کریں, یوں فوراً پتہ چل جائے گا ہم کیا کرتے ہیں. All the information is there. Exactly. تو آپ But sometimes that information is incorrect too. I must add that as well, because Google sometimes, anybody could put anything on your, and you don't know whether that person is genuinely writing it or he's doing it out of spite. So, sometimes you don't have to believe everything that you see, but in terms of... تو یہ میسیج ہے بیسیکلی آپ کی امیگریشن آفیسرز کو کہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کبھی کبھی آپ خود کو اوور پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کچھ ایسا لکھ چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, اگر میں نے ایک مدت بعد اپنے لنکڈ ان پروفائل کے اوپر اپڈیٹ کیا کہ میں جو پاکستان میں میری پوزیشن تھی اس سے میں اب یہ نئی پوزیشن پر آ چکا ہوں, تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس لنکڈ ان پروفائل کو دیکھتے ہیں تو وہ اسٹل یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ I'm still doing the same job. آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا ہوا ایگزیکٹلی. تو امیگریشن آفیسرز کو اتنا زیادہ بھی اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے, بیکاز وہ جو آپ اپلیکیشن لکھ کر نیچے سائن کر کے بھیج رہے ہیں, اٹس مور لائک امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو شوئنگ سم تھنگ آن دی سوشل میڈیا. آف کورس, فار شیور. آئی تھنک دیٹ از آلسو این ایونیو دیٹ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہاں جی ہم نے ریز کیا ہے. جی جی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فیس جمع کروا دی اور آپ نے اس کو, اب یہ بیسیکلی پیپر اپلیکیشن ہوتی ہے جی, تو سی آئی سی کے بہت سارے آفیسز ہیں جن کو ہم کیس پروسیسنگ سینٹرز کہتے ہیں جی جی, جو ہر اپلیکیشن کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو آپ کے ذہن میں ہے کہ پیرنٹل گرینڈ پیرنٹل اسپانسرشپ کے لیے کون سا آفس؟ It's in Mississauga for وہ مسیساگا کا میں نے اس لیے پوچھا تھا. آٹوا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. جو فیملی کلاس ہے, جو فیملی کلاس ہے اس کے لیے مسیساگا ہے اسپاؤس اور کڈس کے لیے, لیکن پیرنٹس کے لیے انہوں نے دونوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے. کبھی کبھی بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اسپاؤس نہیں چاہ رہی ہوتی پیرنٹس آئیں, تو انہوں نے دونوں کی اپلیکیشنیں آفس میں الگ الگ رکھی. I hope that's not the case. As a woman, I think that میں نے کہا چونکہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے یہ سبجیکٹ. As a woman, I think I'm all about women empowerment, and I believe that if the husband is just, if he's just to his wife, he'll be just to his parents. No, I just was kidding. مجھے پتا ہے بیسیکلی انہوں نے ایک, یہ کوئی یہی نہیں ہے, انہوں نے بلکہ آپ دیکھیے بلکہ ہر پروگرام کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے بیسیکلی, تاکہ وہ مکس اپ نہ ہو جائے. جی, جیسے ایک ہی آفس میں بہت ساری اپلیکیشنیں چلی جائیں تو انہوں نے اس کو, تو انہوں نے بڑا بہت کلیئر, میں ایک دن نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی اپلیکیشن, کوئی آفس ایسا نہیں ہے جو دو مختلف طرح کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتا ہو. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے رکھا. تو یہ آٹوا کے اندر ہے, اور جیسے فاطمہ نے پہلے بتایا کہ آپ کو 1.5 سے 2.5 سال لگتے ہیں. تو اگین جو یہ ٹائم سپین ہے وارنٹس کے, ہم اس کو جلدی سے جلدی اس کے ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں اور اپلیکیشن اپنی لائن میں آگے لے جائیں. And I believe there's undertaking کے بارے میں بھی we should talk a little bit about that. ہاں, مجھ سے مس ہو گیا. بالکل, آپ بتائیے کہ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کے کیس میں انڈرٹیکنگ کیا ہے؟ I believe it's 20 years for parents and grandparents. اس کا مطلب کیا ہے؟ It basically means that you're providing, the basic necessities such as food, clothing, shelter, and even outside of that you can also include if they have any medical bills, آپ you have to take care of that. Okay, اور اگر کسی کی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں جی, تو جو اسپانسر ہے وہ اس کے اوپر, اس کے اکاؤنٹ کے اوپر, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر جی, وہ اس کے اوپر بلنک کرتے رہیں گے کہ وہ یہ پیبل ہے. That's right. اور آپ کی co-signer is also liable for that as well. Exactly. اور آپ دوبارہ جب بھی کبھی اسپانسرشپ کریں گے, جی, مطلب ویسے تو آپ نے وہ پے کرنا ہی ہے, کہیں نہ کہیں وہ فلیگ ہو ہی جائے گا, of course, لیکن ان کیس آف اسپانسرشپ وہ آپ کو اپ فرنٹ خود ہی ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس یہ ہے, اور اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا, دین یو ول کوالیفائی ٹو اسپانسر. That's right. Yeah. If you have any undertakings تو اس پہ آپ ایڈ کرتے ہیں. Exactly. اور انڈرٹیکنگ کا آسان ترین لفظ کیا ہے؟ I believe it's you have to make an oath basically. آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, آپ نے اوتھ دوسرا ایک لیگل ورڈ یوز کیا, آپ کی بیسیکلی کمٹمنٹ ہے ود دی گورنمنٹ کہ آپ ان کے رسپانسبل ہیں, جو فاطمہ نے پہلے بتایا کہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف. That's right, and it's high time as well that the children give back to their parents, right? Exactly. And this is a great way. Exactly. Yes. I fully agree. اچھا, آپ یہ بتائیے فاطمہ کہ اگر, اچھا یہاں پر 2 کویسچنز ہیں. اگر آپ نے
EOI سبمٹ کروا دیا, جی, آپ کے پاس کیا طریقہ ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کا؟ پہلا کویسچن. سو آئی بلیو اگر آپ کا EOI یو ہیو ٹو سینڈ اے ویب فارم اینڈ اس میں آپ اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کر سکتے ہیں, یو کین لیٹ دیم نو, بٹ آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب آپ نے سبمٹ کر چکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا طریقہ یہ آپ کے اس طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی اپلیکیشن بھیجتے ہیں انہیں, یہ جو آپ سٹیج ہے, اس سٹیج کے اوپر جو ڈسکریپنسی ارائز ہو چکی ہے یا آپ نے فائنڈ کر لی ہے, آپ اس کا لیٹر آف ایکسپلینیشن ساتھ لگاتے ہیں, اس کا ایویڈنس ساتھ لگاتے ہیں اور آپ ان کو اپلیکیشن کے اندر بھیجتے ہیں. اینی ایڈیشنل انفارمیشن دیٹ یو ہیو. ایگزیکٹلی. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو اس وقت آپ کے انڈرسٹینڈنگ نہیں اس طریقے سے ہوتی جس طریقے سے ہماری ہوتی ہے, یا وہ فارم آپ سے ریکوائر کر رہا ہوتا ہے. جی, سم ٹائمز جیسے ڈیپینڈنٹ کی شادی ہوگی ہے. ایگزیکٹلی. اور میں نے بہت ساری یہ بات دیکھی ہے جب لوگوں نے اپنے لائکوز انٹر کی ہیں, جی, تو کسی نے اس میں نیٹ جو ہے وہ کر دی, کسی نے گراس کر دی, تو اس طرح کے ایشوز ہیں. تو اگر کہیں آپ کی ایلیجبلٹی کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو اس کو پراپرلی لیٹر آف ایکسپلینیشن کے ذریعے ایکسپلین کرنا چاہیے اور سپورٹنگ ایویڈنس بھی ساتھ لگانا چاہیے. اچھا, اب یہی آپ نے اپلیکیشن اب جمع کروا دی اور اس کے اندر اپڈیٹ کرنی ہے, جی, تو اس کے بارے میں آپ کیا I believe that if you have to update your information once you've sent out your application, I think you could still do it through the web form. Yes. آپ چونکہ جب آپ کو ویب فارم پر وہ ایشو ہو جاتا ہے آپ کا UCI نمبر اور آپ کا اپلیکیشن نمبر, تو وہ آپ کر کے تو ویب فارم کے ذریعے ان کو آپ, جی ہاں, and then you can also update that in terms of if you want to make that sponsorship application online as well. تو اگر آپ کو اپنا اسپانسرس کی انفارمیشن آن لائن چاہیے then you can add that with that UCI number. Exactly. تو فاطمہ, یہاں میرے پاس تو سارے کویسچن ختم ہو گئے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے تو ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. We can talk about why there could be a delay in processing as well, right? Let's first say what could be the reasons for the delay in processing. It could be unclear documents, or it could be that they have a medical condition, or their verification of documents haven't arrived. So that can also delay your processing as well. یہ بیسیکلی اچھا آگے میں نے اینڈ پر کہا بھی تھا, میرے ذہن سے نکل گیا کہ کمپلیٹ اپلیکیشن کسے کہتے ہیں, بیکاز وہ بار بار کہتے ہیں کہ وی ول جسٹ ریویو دی کمپلیٹ اپلیکیشن. تو آپ کی ایک پروفیشنل کی نظر میں کمپلیٹ اپلیکیشن کی کیا ڈیفینیشن؟ Yeah, so basically it means all your documents and all your اچھا, میں بیچ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سے وہ ٹپس بھی دیتا جاؤں. آپ نے فارمز کی بات کی ہے, تو کمپلیشن کی سینس میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام اپ ڈیٹس فارمز ہوں. ایگزیکٹلی, اپ ڈیٹڈ فارمز ہو, ویلیڈیٹڈ ہو, سائنڈ ہو. ایگزیکٹلی. دیٹ آل. چلو, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی کال, آج اتنا اہم پروگرام ہے اور کوئی کال نہیں آئی. ہیلو. وعلیکم السلام, کون صاحب بول رہے ہیں اور کس شہر سے بول رہے ہیں؟ عمیر بات کر رہا ہوں مسیساگا سے. عمیر, میں آپ کو ویلکم ٹو کینیڈا کے میں لائیو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ علیم بھائی. اچھا, پہلی بات تو بہت بہت مبارکباد آپ کو 25 پروگرام پورا کرنے پہ. بہت شکریہ آپ کا. ہمیشہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی, بہت شکریہ آپ کا. 25 پروگرام آپ کے پورے ہو گئے. جی, دوسری چیز آن ایئر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا, کیونکہ کبھی بھی میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایسا امیگریشن یا ویزے سے ریلیٹڈ, تو آپ ہمیشہ میری ہیلپ کرتے ہیں, تو تھینک یو فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ فار ایکنالجنگ. اچھا, اس پروگرام ماشاء اللہ آپ کا بڑا اچھا جا رہا تھا. میں نے کہا میں اپنا ایک سوال کر لوں کیونکہ آپ کے سوال ختم ہو گئے تھے. جی 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 جی, ضرور ضرور. وہ یہ کہ ویسے تو آپ کا آج کا ٹاپک جو ہے PGP ہے, مگر آپ اپنے ہیڈر میں اگر جو فاطمہ کی کمپنی کا نام ہے لکی امیگریشن وہ لکھ دیتے تو بھی ٹھیک ہوتا, کیونکہ اب PGP اپلیکیشن لکی امیگریشن ہی بن گئی ہے. ویری 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 گڈ پوائنٹ, ویری ویری گڈ پوائنٹ. اور مجھے مزہ آیا آپ کی بات سن کے, واقعی یہ لکی امیگریشن ہی ہو گئی ہے. تو اب یہ تو فیئر نہیں ہے کہ جو لوگ اب 8-9 سال سے ڈال رہے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ لائک کو بھی میٹ نہیں کرتے ان کا نام آیا ہوا ہے. کچھ نیوز ایسی بھی سامنے آئی تھی ریسنٹلی بھی. تو اب اس کو کس طرح گورنمنٹ ہینڈل کرے گی, کیونکہ وہ 33,000 ہو کوٹا کے 50,000 ہو, مسئلہ وہی رہے گا. تو کیا انہوں نے بدلنا ہے اس کو اس 33,000 میں, یا آگے سال میں کوئی بہتر سسٹم لے کر آئیں؟ کیونکہ یہ تو اب یہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ سارا وہ ہمارے اوپر ہی ڈالتے ہیں, 20,000
पर ईयर की लिमिट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, अंडरटेक हमारी, सारी चीज़ हमारी है, फिर भी हमें इतना इंतजार करा रहे हैं लॉटरी में डलवाने। जी बहुत आपने हार्ट टचिंग क्वेश्चन पूछा है और प्रोग्राम जी बिल्कुल, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले इसके ऊपर क्रिटिक्स का पार्ट हमने रखा हुआ था कि इसके ऊपर क्या क्रिटिक्स हैं। आपने बहुत अच्छे टाइम पर कॉल किया है और हम दोनों प्रोफेशनल इसके ऊपर गवर्नमेंट से भी डिमांड करेंगे और कि क्या हो सकता है, और इस पर हम थोड़ी सी आपके सवाल पर बात भी करते हैं। और कोई सवाल है आपका? जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया उमैर आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा, वाकई ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हर आदमी जो है वो डिज़ायर कर रहा होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ, आपने जैसे पहले कहा भी, आपने अपना ट्राइब्यूट भी देखें आज दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको सम अप किया। अब इस हवाले से क्या कहा जाए, क्या इनको तसल्ली दी जाए, क्योंकि आपके सामने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जो लोग डिज़ायर्ड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? क्या गवर्नमेंट कुछ करे कोई? हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वो सुपर वीज़ा और विजिटर वीज़ा की ऑप्शन दी हुई है, लेकिन हम ओरिजिनली बिलोंग टू पाकिस्तान, तो वहाँ पर और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि वीज़ा नहीं लगता अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो अब आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, तो मैं देख रहा था कि उसके अंदर वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ योर कंट्री को भी कंसिडर करते हैं। अब उसमें मेरा क्या कसूर है और मेरे वालिदैन का क्या कसूर है? That's right. That is very unfortunate. Exactly, ये बहुत ज़्यादा है। और फिर पेरेंट्स ने आके यहाँ पर क्या करना होता है? मतलब आपके मेरे पेरेंट्स देखें, माशाल्लाह they are more than 70 years, और मेरी वालदा भी माशाल्लाह 72, 73 years. My mom will argue her age, but I don't think she's in her 70s. चले मैं अपने अल्फाज वापस लिए। मैंने अपनी अम्मी की उम्र तो बता दी है, लेकिन आपकी अम्मी की उम्र की मैंने वापस लिए। माजरत आंटी आपसे। और कभी आप मुझसे मिलेंगी तो मैं आपसे बिलमुशाफा भी माजरत चाहूँगा। तो आपने वो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत इमोशनल हो गया उनका सवाल सुन के, तो मेरे मुंह से ही निकल गया, वरना कोशिश करते हैं कि क्योंकि मुझे घर जाना है, मुझे पता है कि I have to be careful, केयरफुली अल्फाज का चॉइस किया जाए जी। तो अब उस स्टेज के ऊपर चले हम कह देते हैं हायर ब्रैकेट्स ऑफ एज के अंदर भी जी क्या मतलब जो वीज़ा असेसमेंट है उसके अजीब ही पैरामीटर्स हैं, तो उनको ज़रूर इम्प्रूव होना चाहिए फॉर श्योर। एंड देन यू नो वो लोग दे आर सेइंग कि वो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट? Exactly. वो लोग ये भी नहीं है, दे आर नॉट पिकिंग एंड चूजिंग जस्ट सो दैट इट्स फेयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे शुड मेक द कैप अ लिटिल बिट हायर। नहीं, लेकिन फातिमा ये जब हम फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये शुरू में मैंने कहीं पढ़ा भी ICIC की वेबसाइट के ऊपर, बल्कि मेरे क्रिटिक्स में ये शामिल भी था, तो क्या ये फेयर है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूँ और नहीं बुला पा रहा, और जैसे ये कह रहे हैं ये क्वालिफाइड स्पॉन्सर हैं लेकिन इन बेचारों का नाम नहीं आता? But sometimes, you know, that's why they should take the help of lawyers or immigration consultants, that they can build the file in such a way that, you know, there is a higher chance of approval. लेकिन वो randomized के अंदर कैसे आप उनकी help करें? That's true. I mean, you know, we should be talking to, you know, हालांकि मैंने इनके पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर सुपर वीज़ा के ऊपर हैं, बट स्टिल देखिए ना, सुपर वीज़ा के ऊपर जो इंश्योरेंस है, अब वो ये कहते हैं कि वो सारे पैसे भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि इसके रिव्यूज़ के अंदर कि क्यों ना जो आप इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पे करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाए कि ये उनको जाए और वो उनको अलाउ कर दें। That's true. That's also very possible. फातिमा, एक और कॉल लेते हैं। Sure. हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और किस शहर से बोल रहे हैं? जी ज़मीर भाई, मैं अलीम जैदी बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपका? ज़मीर भाई, हम आपको वेलकम टू कनाडा प्रोग्राम में लाइव वेलकम करते हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने तो लाइव प्रोग्राम में माजरत चाहिए है, और जब भी मेरी आंटी से मुलाकात हुई मैं उस वक्त भी उनसे माजरत चाहूँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई,
Thank you very much. That was my father, I believe. Oh, okay. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ No, I believe that he's being funny. My dad has always had a sense of humor, and I think we get that from him as well. Lekin it is very unfortunate, like we were saying, that people do not get a chance to sponsor their parents. So iske liye to definitely I think as consultants we should mention that to the minister and you know. میرے پاس 3-4 سپر ویزاز کی فائل ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ unnecessarily جو ہے وہ ان کو 2 ریفیوزل ملے ہوئے ہیں اور وہ ایسے فیکٹرز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ اب ان کو سے اگر ٹریول ہسٹری ہے اور کسی فادر یا مدر نے اگر پیچھے 60 سال 65 سال نہیں کو ٹریول کیا تو اب وہ امیگریشن یہ آپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کو پہلے ٹریول کروائے ہیں تو دین وہ اس سوال کا جواب دیں. That's true. It's unfortunate کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا what do you have back home that you can come back to, right? اگر ان کا if it's not strong enough, if they don't have a home or you know they don't have a business and they're not working, so there's a higher chance of a refusal. لیکن at the end of the day, you know, immigration can do so much as well. لیکن فاطمہ میں یہی کہوں گا کیا یہاں پر جو 70 years فادر یا مدر ہوتے ہیں کیا ان کے اکاؤنٹ میں بہت پیسے ہوتے ہیں یا وہ کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے نام پر پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ آپ نے یہی دیکھنا نا، پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں ویدر دے آر کینیڈین اور ویدر دے آر پاکستانی. اب ان کو ویزا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ چیزیں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ That's true. and اگر آپ یہ بھی دیکھیں a lot of the times میں نے دیکھا ہے جب پیرنٹس یہاں پر آ بھی جاتے ہیں let's say they're on super visa or visitors visa، یہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ or you know there's not that level of you know communication with other people کہ they want to go back. ہماری تو دیکھیے 6 سے 7 ماہ ویسے گھر کے اندر ہی گزر جاتے ہیں. Exactly. so پھر you know وہ بھی فیکٹر آپ دیکھیں، پیرنٹس کو لے تو آتے ہیں لیکن at the end of the day will the parents be happy over here? So you know they miss back home, they want to stay a couple of months here, they want to stay a couple of months there. So exactly. ہاں اس طرح کا کوئی اب دیکھیں ہمارے لاسٹ مومنٹ کے اوپر کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جی ہیلو کون صاحب بول رہے ہیں اور کس شہر سے بول رہے ہیں؟ ہیلو شاید کوئی کمیونٹی ٹی وی کے نمبر پر کال تھی. تو فاطمہ یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو میرے دل کو تو بہت زیادہ پنچ کرتی ہیں چیزیں، اور پھر جب ہم روز نئی سٹوریز سنتے ہیں جی تو وہاں سے نئے لوگوں کی جو مزریز ہیں وہ سامنے آتی ہیں. Definitely, I think even some of my clients, unfortunately, some of them did not get that invitation and they were very sad and they felt bad کہ پیرنٹس کو کیا کہیں گے, you know. Exactly. So it was a sad news to bear and they were eligible باقی سارے but they were not selected. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. تو عمیر جو کرنٹ پالیسیز ہیں جی ان کے مطابق جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ یا تو پیرنٹل اسپانسرشپ کی ہے انڈر دی ایلوکیشن کوٹا یا آپ کے پاس سپر ویزا اور وزٹر ویزا کی ہے. باقی آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں, ہم دونوں نے ابھی شیئر بھی کیا ہے. فاطمہ یہ کال لیتے ہیں پلیز. ہیلو جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کس شہر سے بول رہے ہیں؟ علیم زیدی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں بول رہا ہوں, آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ علیم صاحب وجاہت فیضان بات کر رہا ہوں, لائر بیرسٹر اینڈ سولیسٹر. وجاہت میں آپ کو ویلکم ٹو کینیڈا میں لائیو ویلکم کرتا ہوں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں گفتگو سن رہا تھا فاطمہ زیدی کی, شی از ون مائی اسٹوڈنٹ اینڈ گریٹ. مجھے مزہ آیا کہ ایک ٹیچر نے ہمیں کال کیا ہے. Thank you so much. Oh, amazing. Thank you so much. فیضان آپ بھی ہمارے گیسٹ اسپیکر رہ چکے ہوئے ہیں اور آج ہمارا 25th پروگرام ہے. کیا آپ اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ود کنٹینٹ اینڈ ود پرووائڈنگ ونڈرفل ہوسٹنگ؟ میں یہ ونڈرفل ہوسٹنگ تو وہاں آ کے بتاؤں گا. یہ تو میرا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا رہا ہے. یو آر اے جیم آف اے پرسن علیم. تھینک یو ویری مچ. جی that's true. Hats off to community TV, Asif Khan, the way you are managing it, or in
इंशाल्लाह आप दोबारा बुलाएंगे, हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। आपके प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर भी रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ग्रेट जॉब। बहुत शुक्रिया वजाहत, और आप हमारे रोस्टर के ऊपर मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आपको किसी टॉपिक के ऊपर इनवाइट करेंगे। जब भी आप हुक्म करेंगे आज जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वजाहत जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू And वेरी for sure, I do want to mention that another person that encouraged me was also my teacher, Mr. Wajahat Fizan. मच। वजाहत आपको भी ट्राइब्यूट है जी। That's for sure, and he's younger than me as well. So having a young teacher was Yeah. nice to But see he's him very with his knowledgeable, family yeah. and his wife. और and बड़े लर्नर स्कॉलर किस्म के बंदे हैं आप, जी, he's उनके very nice, जो पैकेज ऑफ एजुकेशन वो रखते हैं। जी, of course. मैंने उसको एडमायर भी किया था इन अवर प्रोग्राम। Yes, and it's always nice to have mentors like that, Exactly, right? Someone to ask if you have any questions as a immigration consultant. So बिल्कुल for sure. बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल फातिमा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें डू यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपील? Yes, you do have an opportunity to किस appeal. क्या सिनेरियो होता है वो जिसमें आप अपील कर So I believe if there is an unfair judgment of their refusal, so they can go to Immigration Appeal Division and the IRB to appeal the negative outcome of decision, their yeah. negative Yeah. decision. So Okay. that is available as अच्छा, well. आप इसमें अब एक आदमी की, मेरे पास ऐसी स्टोरीज लोगों ने शेयर की हैं पिछले जी, जी. 2-3 दिन में, जब उन्होंने हमारी फेसबुक ऐड देखी आपके साथ कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरेंटल स्पॉन्सरशिप, जी, जी. तो बाज़ ऐसी कहानियाँ भी हैं कि पिछले 10-10 साल से उनका नाम नहीं आ रहा। जी. तो क्या उनके पास कोई और रेमेडी है, काइंड ऑफ H&C या इस तरह की कोई? They can apply for all of that for sure. It is unfortunate that is backdated, लेकिन they can go to federal courts as well. Okay. They can go to. So अगर वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं और उन्हें नहीं कुछ समझ आ रहा तो they can also go towards H&C. Exactly. और जुडिशियल रिव्यू जैसे आपने बताया कि अपील प्रोसेस तो चले अपील प्रोसेस तो चल रही है, और वो अपील प्रोसेस के बाद भी आप फिर जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं। तो देयर आर कपल ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस दैट दे कैन अप्लाई फॉर। और वो और H&C में डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से आपके ऊपर हार्डशिप एग्जैक्टली burden of proof is on you to provide तो that आपने साबित करना है कि क्यों आपको एग्जाम्पशन चाहिए। जी हाँ। चलें, तो एटलीस्ट आपने एंड पर उमैर के लिए एक बात कही कि देयर आर सर्टेन रेमेडीज अवेलेबल, बट डिपेंड करता है कि वो कब उसको जो है वो टेकअप करते हैं। Yeah, unfortunately, as immigration consultants, we cannot do everything, but we can try our level best. Yeah, exactly. और हम भी तो देखें किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं ना। जी हाँ। बस बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हमारी प्रैक्टिस में वो जो टर्म्स और जार्गन्स होते हैं वो हम आसानी से समझ लेते हैं, हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी का पता होता है और हम वे क्विकर आम लोगों से आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं। एग्जैक्टली। तो बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन आवर व्यूअर्स एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स के वो किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल से जी हाँ कांटेक्ट करते हैं और किस तरीके से बाइंड करते हैं इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, आई थिंक there's one more information that we can add to this is in terms of undertaking. If the person is under 22 or over 22, what what undertaking do they have to take? Because I think for parents and grandparents it's 20 years. For anyone that's under 22, I think it's a 10-year. Yeah. And over 22, it's about 3 years. So that's something that we didn't cover. चूँकि फैमिली क्लास में family, yes. कि आपकी अंडरटेकिंग इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। Yeah, and वो it's इन really केस ऑफ long as फैमिली well. 10 years है, फैमिली मीन्स डिपेंडेंट्स जो हैं उनके जी अंडर 22 और जो आपके पेरेंट्स हैं उस केस के अंदर 20 years हैं जी। तो वैसे ये इतनी ज़्यादा क्यों है? I believe just for safe keeping, I think a lot of the times, I know their parents, they're overaged as well. You can't expect them to work at that point, right? So then they are always going to be taken care of by मैं burden तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो आपकी responsibility जो आपने कहा। जी, I think it's a great responsibility as giving back to your parents and it's our obligation. So सही। तो वो जो critics थी वो हमने पहले थोड़ी सी कर ही ली है। दोबारा मैं एज ए फाइनल वर्ड कहना चाहूँगा कि जब हम किसी प्रोग्राम को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते हैं और फिर जब बहुत सारे लोग उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए ना हो ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू सिस्टम या
یا medical disability or anything. ایگزیکٹلی. تو وہ جو فیئرنیس ہے وہ مجھے تو نہیں اپیل کرتا ورڈ. آپ نے بھی اسی طرح کی. Yes, I mean procedural fairness, yeah, you know, it all depends on case to case, and at the same time I know it's not fair کہ یہ بھی acknowledge کر لیں to the ones that are applying ان کو نہیں ملتا. اور فاطمہ میں یہیں آپ سے ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آ گئی. اگر آپ گوگل جا کر کریں ریویوز آن پیرنٹل اسپانسرشپ تو آپ کو CBC کی ایک خبر آپ کے ذہن سے گزرے گی. میں لکھ کر بھی لایا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کوائٹلی آفرڈ a settlement to halt lawsuit over immigration program, or they allowed at least 70 people for the parental sponsorship. I heard about that. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ کورٹ آف جسٹس کو دیکھیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیئر نہیں ہے جی, بٹ ڈپارٹمنٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس یہی ایک اپرچونٹی ہے بیکاز وہ ان ٹرمز آف سیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں جی, اور ہمارا مائنڈ سیٹ بھی وہیں پر ہی ہوتا ہے کہ ان سیٹس کے اندر ہی کوئی جگہ مل جائے تو تبھی we will get the opportunity. And at the same time وہ لوگ بھی ان کے بھی hands are tied because they have to go through a cap, so they can't give you know everybody that opportunity as well, just like ourselves. بہت زیادہ burden. Exactly, so you don't want to burden the system at the same time, but you know just like our hands are capped. ایک solution یہ بھی ہو سکتا ہے کہ if in case someone is not able to sponsor his parents or grandparents, so he has opportunity to visit them in Pakistan. Exactly, they can go back تو وہ اس طرح اپنی ان کو. اور آج کل دیکھیں نا سوشل میڈیا کا ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں جا رہے, ہم صرف کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو میزری فیل ہو رہی ہوتی ہے آپ اس کو اس طریقے سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرائی ٹو کیپ ان کانٹیکٹ ود دیم ریگولرلی. ایگزیکٹلی, میں خود ہر سال جاتا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے. تو ونس اگین فاطمہ, چونکہ آج پیرنٹل اور گرینڈ پیرنٹل پروگرام تھا تو میں اپنی والدہ محترمہ کو اس پروگرام کے حوالے سے سلام بھی کہنا چاہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس سٹیج کے اوپر ہوں اور پرٹیکولرلی اس پروگرام کے 25th مائلسٹون کے اوپر پہنچا ہوں. اگر آپ بھی کچھ پیرنٹس کو کہنا چاہیں. For sure, I just want to let them know that you know they're my strength and I love them and I hope that I can serve them for the coming years that I have. And I hope that all of you would appreciate your parents because you know not everybody is blessed with parents or grandparents, and if you do have them, make the most of your time and you know spend time with them, especially during COVID. You have all the time in the world. Exactly. So you know میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں لیکن میرے بچوں نے میرے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے کووڈ کے درمیان, تو it was basically a blessing in disguise. Exactly. جو میں سمجھتا ہوں was a great opportunity, اور we are now friends. That's good. That's nice. تو فاطمہ بہت زیادہ آپ کا شکریہ پروگرام کے اختتام پر. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو اس کلاس کے مختلف انز اور آؤٹس تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. کہیں ایک دو پوائنٹ مجھ سے مس ہو گئے, آپ انہیں دوبارہ براٹ دیم ان. دیٹ واز ریئلی گریٹ. اور امید ہے کہ آپ کی اور میری اس انٹریکٹیو ڈسکشن سے ہمارے سننے والوں کو اور پوٹینشیل کسٹمرز کو ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ ہوا ہوگا کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور اس کو فورگو کرنے کی, جبکہ ان کے پاس آلریڈی دے آر جسٹ لیفٹ ود 60 days اور ایون لیس دین 60 days. تو کوئکلی اس اپلیکیشن کو کمپلیٹ کریں ان آل رسپیکٹ. اگر وہ خود کر سکتے ہیں تو مور دین ویلکم, یا وہ کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں اور کوئکلی اپنی اپلیکیشن کی جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں اور جو اس کا ڈیٹا ہے اس کو فل ان کریں اور سبمٹ کریں بیفور دی ڈیڈ لائن دیٹ از آلریڈی گیون آن دیئر انویٹیشن ٹو اپلیکیشن. جو فاطمہ نے اور میرے پاس جتنے ابھی تک لوگ آئے ہیں جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان میں 14 اور 16 مجھے لکھی ہوئی نظر آئی ہے. آپ کے کیس میں بھی شاید ایسا ہی ہے. Yes, that's true. And another thing is, you know, Immigration Canada is also improving their system as well. So they're spending a lot of money in that system as well. So you know, hopefully جو ابھی کیپ نہیں پاسبل نہیں کر سک رہے, مے بی ان دا فیوچر دے آر ایبل ٹو مائٹ بی کوئی اور دے کین انکریز دیٹ ایز ویل. سو ایگزیکٹلی, یا اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوتے لیکن کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں. جی, مطلب میرے پاس ایک دو کیس ہیں جن کے پیرنٹس لیس دین 60 ایئرز ہیں, تو ان کے لیے کوئی ورک آپشن کوئی تاکہ وہ لوگ ملنے کے لیے کوئی, یہ ہماری سجیشن ہے
جی اگر کچھ اس میں سے نکل سکتا ہے اور لوگ کچھ ہیپی ہو سکتے ہیں تو میں تو ضرور مارکو مینڈیسینو سے ریکویسٹ کروں گا, جی ہاں جسٹن ٹروڈو صاحب سے جی ریکویسٹ کروں گا. تو فاطمہ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ, اور اینڈ پر پھر میں اس مائل سٹون پر سکسیزفلی پہنچنے پر تمام ویورز کا اور اپنے گیسٹ اسپیکر کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ان کی پارٹیسپیشن سے یہ پروگرام کامیابی سے اس منزل تک پہنچ پایا. And thank you so much for being such a wonderful host, and you know you're also an immigration consultant, so your advice was also very valuable. اور luckily آپ 25th milestone پر میرے ساتھ گیسٹ اسپیکر تھے. There you go. Thank you. Thank you so much. تو ناظرین آئندہ بھی آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر 9058236039 یا میرے پرسنل نمبر 2899907580 یا ہمارے ای میل communitytv@gmail.com کے اوپر اپنی آراء, کویسچن اور اوپینینز ہمیں بھیجتے رہیے تاکہ ہم اچھے سے اچھا پروگرام اچھے سے اچھے گیسٹ اسپیکر کے ساتھ آپ کے سامنے لا سکیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.